واقعہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صلوات ارباب دانش سوالہ ہے ما سبق کی طرح یہ شب بیداری انجمن اصغریہ کے جانب سے جو بڑے اہتمام سے منعقد کی جاتی ہے 35ویں دور میں داخل ہو چکی ہے اور اس شب بیداری کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نسبت اس کا عنوان سب کچھ شہزادہ علی اصغر سے عزیزوں 6 مہینے کا سن کوئی حقیقت نہیں رکھتا بظاہر کوئی وجود نہیں رکھتا لیکن یہ اتنا بڑا وجود حسین نے اپنے سر سے پیش کر دیا کہ دنیا اسلام حیران ہے اور پریشان ہے بس ایک 15 منٹ کی زحمت ہے پھر مسائل آپ کی خدمت سے 5 منٹ پہنچوں گا اور اس لیے میں آپ کو متوجہ کرنا ہوں کہ انجمن کے بچے جو ہیں وہ تشریف لے آئے تاکہ میں اپنا وقت کیونکہ کافی تاخیر سے آج مجلس شروع ہوئی ہے تو اب ہم جب ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد ذرا گفتگو کا مزاج بھی آج ہٹ کے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر جسم وجود پاتا ہے کسی نہ کسی بدن سے ہر پیکر وجود میں آتا ہے کسی خاتون کے شکم سے لیکن یہ کمال نہیں کہ اپنی نظر کے مطابق اپنے معیار کے مطابق کسی خاتون کا انتخاب کرنا کمال یہ ہے جتنا اہتمام امام حسین علیہ السلام نے ایک 15 منٹ ہے بس سنیے ایک نتیجہ دے کے مسائل کی طرف آنا چاہوں ہر آدمی ہر معاشرہ ہر خاندان ہر قبیلہ بہتر سے بہتر لڑکی اپنے گھر کے لیے منتخب کرتا ہے کیونکہ جو اس کے گھر کا مستقبل ہے اسی آنے والی خاتون کا دنیا کا ہر خاندان اور یہ میں پورے وثوق اور اعتماد سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت آدم کو چھوڑ کر آج تک جتنے رشتے ہوئے ہر رشتہ لڑکے کے والدین کے انتخاب تھا لیکن یہ کائنات کا ایک لوتا اور واحد رشتہ ہے کہ نہ علی نے تلاش کیا نہ جناب معصومہ نے تلاش کیا نہ امام حسن نے تلاش کیا نہ امام حسین نے تلاش کیا بلکہ وہ رشتہ خود یمن سے چل کر مدینے آیا دیکھیں ایک مقدمہ ہے
انشاءاللہ طبیعت محسوس ہو جائے گی جو مجھے پیش کرنا ہے، کیونکہ بیشیر پر میں نے بڑا کام کر لیا الحمدللہ، اب وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے والد ماجد یعنی جناب ام رباب کے امرؤ القیس، ان کا خاندانی سلسلہ کیا ہے؟ جناب خدیجہ سے، اس ذہن میں رہے اس گھر کا رشتہ کبھی غیر خاندان میں ہوا ہی نہیں، ذہن میں رہے۔ اب جب امرؤ القیس اپنے خانوادے میں اکیلا بچا یمن میں، سارے خاندان کی دولت، سرمایہ، اقتدار، جائیداد، پراپرٹی سب تھی، تو انہیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے گھر کی ایک خاتون مدینے میں، لہذا وہ اپنی بچیوں کو لے کر سفر کر کے مدینے آ گیا۔ ابھی راہب ہے، مسلمان نہیں، توجہ کریں، 5 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ اور ہوگا، گھڑی پڑ جائے۔ اب وہ آئے نہیں، آپ دیکھیے قدرت کہاں سے یہ اہتمام کرتی ہے، اس لیے کہ قیامت سے بڑا ایک ایسا تحفہ آنے والا ہے جو امامت کی شخصیت کو مجروح ہونے سے بچائے گا۔ دیکھیے گا جملے ذرا ثقیل ہے، آپ تک نہ پہنچ پائے، یہ میری لفظوں کمزوری ہے، مگر میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ یہاں سے آیا، پہلی شرط یہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور شامت اعمال غریب مدینے میں ایسے دور میں انٹر ہوا جو خلافت دوم کا زمانہ تھا، جہاں نہ دین، نہ دھرم، نہ تہذیب، نہ اخلاق، نہ تعلیم، نہ تہذیب، کچھ بھی نہیں، بزور اقتدار لوگوں نے کہا چیز۔ اچھا مدینے کا مزاج کیا تھا؟ بھائی دیکھو بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ تک پہنچ جائے گی تو میری محنت اور شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے، مجھے اتنا یقین ہے اس پر۔ اب وہ آیا، مدینے کا ایک کلچر، ایک تہذیب بن چکا تھا یمن کہ جو صاحب ثروت ہے وہی غریب ہے۔ غور کریں، میں تاریخ کا نچوڑ دے رہا ہوں، جو زمیندار ہے، ریاست گیر ہے، زمینوں کا مالک ہے، حکومت کا مالک ہے، وہی شریف ہے۔ آپ بتائیے شرافت اپنا منہ کہاں چھپائے؟ غور کیجیے، بڑی نازک چیز ہے، خدا کی قسم تاریخ سے نکالنا بہت آسان ہے، مگر قرآن کی آیتیں سے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ شرافت جائے تو کہاں؟ شرافت قسم خدا کے پاؤں نہیں رکھتی دولت میں، اور کسی شرافت اقتدار میں ختم نہیں رکھتی، شرافت جہالت میں ختم نہیں رکھتی، شرافت پاور میں نہیں ختم رکھتی، بالکل نہیں۔ اس کے لیے ایک خالص جگہ ہے کہ جہاں سے کہیں رزق سے کوئی ناطا نہ ہو، نہیں دیر تک پہنچا دوں، یہ شرافت ایسی جگہ قیام کرتی ہے جہاں طہارت ہی طہارت ہو۔ اب طہارت نہ اقتدار میں ہے، نہ دولت میں ہے، دولت تو خود آپ کو بتائے گی نا کہ صاحب ثروت کبھی آپے میں نہیں رہتا، نہیں کو ہاں ہاں کو نہیں کر لیتا، غلط کو سچ، سچ کو غلط ثابت کر لیتا، لیکن شرافت بیچاری مجبور ہے جائے گا۔ لوگوں نے مشورہ دیا، آتے اس نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایسا مسلمان بتاؤ کہ جس کے ہاتھوں میں کلمہ پڑا۔ لوگوں نے بتا دیا وہ جو حاکم وقت ہے نا، اب علم قسم خدا کی اس کے گھرانے کے قریب سے نہیں گزرا، پوری قریب سے بات کرو، تعلیم جسے چھو کر نہیں گزری ہو وہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ اب یہ گیا تو بھائی مسافر ہے، انجان ہے، پہلی دفعہ آیا ہے، اور یہی مستقل ارادہ رہنے کا، کیونکہ اس کی زوجہ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، بچیاں جوان ہو چکی، انتہائی احتیاط سے پرورش کی ہے، حرام غذا کھلائی نہیں ہے، لہذا پہلے وہ ایمان کیوں لانا چاہتا؟ اصل میں ایمان کا تعلق ہے طہارت سے، اور ایمان بنا ہے امن سے، جہاں سکون، آرام، عدالت، صلہ رحمی، الفت،
چاہت، اخلاق، اخلاق سب پایا جائے. مسئلہ یہ اب وہ گیا تو اس نے رنگ ہی بدلا ہوا دیکھا. یعنی رنگ کیوں بدلا ہوا دیکھا؟ بھائی اسلامی اقتدار ہے جس کے لیے وہ متاثر ہو کے آیا ہے. اب تو اسے چاہیے کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، لیکن اتنا گیا گزرا کلچر تھا کہ اسے روحانیت کو وہ منظر نہیں دکھا. وہ پلٹنا چاہ رہا تھا کہ واپس چلا جاؤ، مگر وہیں پر سراپا ایمان یعنی حضرت سلمان. ان کا بھائی تم پریشان لگے، نہ جان نہ پہچان، مگر پوچھا کہ بھائی تم پریشان لگے، اسی کا نام صلہ رحمی اگر پہچان سکتے ہو. ایک آدمی کی پریشانی دیکھ کر اس کی تفتیش حال مزاج کرسی یہی صلہ رحمی. ان کا نہیں، وہ اصل میں میرا نظریہ یہ تھا، اور میں اس لیے آیا جو میرے قبیلے کی خاتون یہاں ہے یہ وہ سب ٹھیک ہے، تجھے میں صحیح دروازے پر لے چلتا. وہ آیا کہاں؟ مولا کائنات کی. بس ہو گئی تحمت تمام، سمیٹ دیا میں نے 10 فٹ مرمت ہو گیا ہے مقدمہ. اب جو اس گھر کو وہ دیکھتا ہے تو کمپریزن کرتا تقابل. وہاں ہری وہ دیبا کے پردے، یہاں بوریا لٹک رہا ہے دروازے پر. بیٹھ کیا بات ہے؟ آنے والے کو بٹھال کے مولا نے ایک سوال کہ بھائی تو بہت طویل سفر کر کے یہاں تک آیا ہے، ہمارا جو حق ہے پہلے اسے قبول کر. فرمایا وہ کیا؟ تم ہمارے مہمان ہو، ہاتھ اٹھو، جو کچھ ہے اسے نوٹ کر لو، پھر جو بات کہنا ہو میں سننے کے لیے تیار. مولانا فرمایا امرؤ القیس، مولانا فرمایا امرؤ القیس میں تیرے سوالات کو جانتا بھی ہوں، جواب بھی ہوں. اسے یہ تعجب ہوا کہ نہ کبھی ملاقات نہ کبھی شناسائی، یہ کون آدمی جو میرا نام سے واپس ہے؟ پھر مدعا مجھے بیان کیا کرنا کہ پہلا کام پہلی کیا کہا؟ ایمان. ایمان لیا جو براہ راست نہیں بلا فصل کے ہاتھوں کا کلمہ پڑھے اسے امرؤ القیس کہا جاتا ہے. اس میں مدعا ہے. ان کا سرکار جو بیٹیاں ہیں آپ بخوبی واقف ہوں گے جب میرا نام جانتے ہیں کہ میں نے ان کی پرورش میں کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں. اس نے کہا اے سرکار ایک لقمے کا بھی میں ضامن ہوں کہ اپنی بچوں کو میں نے حرام نہیں کیا. تو کہا اپنا مقصد بیان کر، کہ یہی تو جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے شہزادوں سے منسوخ کر دیں. ایسا کوئی فراخ دل ہو، وسیع القلب ہو، جو خدائی میں ظاہر رکھتا ہو. اس نے کہا امرؤ القیس یہ دروازہ تیرے لیے کھلا ہے. جن کی امامت کا مثیل زمانے میں نہیں، جن کی امامت کا مثیل زمانے میں نہیں. کہا سرکار مگر اچھا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہ ان کی ماں بہت پہلے انتقال کر چکی ہے، میری چھوٹی بیٹی 1.5 برس کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا. اب آپ اندازہ کریں دونوں بچیوں میں 2 برس کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے کہ یہ بچی جو میری کمسن ہے بڑی والی سرے شعور کو پہنچ گئی ہے، اس کا آخر دیا جائے. چھوٹی بہن جو ہے، بڑی بہن کیا رہے گی جب سرے شعور کو پہنچ جائے گی تو اس کا نکاح چھوٹے شہزادے سے امام حسن سے شادی ہوگی. بڑی بیٹی جانتے وہ کون ہے؟ اس کا نام سلمہ تھا، یمن کا تھا. مولا کائنات کا نام بدلا ام فروہ. چھوٹی بیٹی کا نام سلامہ. مولا کائنات کی زندگی میں تو نکاح نہیں ہوا. امام حسن نے چھوٹی بہن کا نکاح اپنے گھر سے پڑھا. نام سلامہ تھا.
امام حسن نام حب رضا. یہ تاریخ نہ بھولنا, بڑی تحقیق سے پیش کر رہا ہوں. اب زوجیت میں آنے کا مطلب آپ دیکھیے, یہ کمال یمن سے چل کے اپنی منزل مقصود کی تلاش میں یہاں تک آیا. جب اتنا پاک و پاکیزہ نسب ملے اور اس پر امامت کی سائیکل ہو, تب 6 مہینے کا امامت کا گواہ پیدا ہوتا ہے. ایک سلوار ہے جو محمد والا قسم قرآن مجید کی کھا کے کہہ رہا ہوں, 72 شہداء میں, سرکاری ہندو شہداء کو چھوڑو, 70 شہید ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, مگر اس ایک اکلوتے مظلوم کی مظلومیت کا گواہ کوئی نہیں بنا. دلیل میرے پاس ہے, آپ سوچو ذرا سا, کیسے کیسے روح جمال حسین و خوبصورت مارے گئے, مگر کسی قاتل کو کبھی شرم نہیں ہے, نہ اسے غیرت ہے, نہ اس کا دل کہیں سے موہ ہوا. لیکن اتنی آسانی سے یہ گوہر آبدار میدان میں نہیں لے جایا جا سکتا. چاہتے حسین تو پہلے لے جائے, مگر اس گوہر آبدار کو عصمتی چادر کے اندر چھپا کے رکھا. آپ سب مسائل تجربے سن لیجیے اور ممبر میں چھوڑ. سوچو خدا کے قسم قیامت ہے, بچہ پیدا تو ہوا. تاریخ کہتے کہ امام حسین سفر سے اپنے اس بچے کو گود میں لیا, بڑی دیر تک چہرہ دیکھ کے فرماتے بابا بابا, میں ارمانوں کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو پرواننا چاہتا ہوں. کربلا مدینے میں ہے, 12 یا 14 دن کا روایت ہے, کہتی بڑے بیٹے کو 17 دن. جب اس کمسن نے گھر چھوڑا, سوچ رہے اس 6 مہینے کے بچے نے گھر چھوڑا, 6 مہینے کے بچے نے گھر چھوڑا. اس عمر کا آج تک میں نے کہیں مسافر نہیں دیکھا. یہ بھی کمال نہیں, اتنا بڑا کہ بچہ خود مظلوم ہے کہ اس کی ساری عمر سفر میں کر گئی. سوچو میں پڑھ چکا ہوں, آپ کے حساب سے زندہ رکھنے کو لگا. خدا کے قسم اتنا بڑا مظلوم, اس بچے کی ساری عمر 6 مہینے کا آخر دن حرملا کے تیر نے مکمل کیا. اور جو آدھا نے تانے دیے, حسین کیا اب کوئی اور نہیں ہے؟ حسین چل, رباب میری ماں کی چادر کا عکس ہٹا لے اور میری مظلومیت کے گواہ کو مجھے دے. حسین لے کے مقتل گیا ہے. بس کیسے ہے اللہ جانتا ہے, میں نہیں عرض کر سکتا. لے کے آئے, دور سے سطحی نظر رکھنے والے یہ سمجھے حسین تھک چکے ہیں, اب قرآن لے کے آ رہے ہیں صلح کرنے کے. زہرا کا بیٹا مجبور تو ہے مگر محتاج نہیں. خدا کی خبر ہونا, کتنا اعتماد تھا حسین کو اس بچے پر. لے کے چلے, دھوپ بڑی تیز تھی, اپنی آبا اٹھا, کبھی کبھی حسین آبا ہٹا کے بچوں کو دیکھتے تھے, میرا لال زندہ ہے یا مر گیا. اللہ قسم میں کیسے پڑھوں, جب آبا ہٹاتے تھے نا تو حسین کا دل دھڑک
رہتا تھا، اس لیے کہ حرکت تو پہلے ہی سے بند ہو گئی تھی. سانسیں ٹٹولتے تھے حسین. اے میرے لال، اے میرے لال، اتنی دیر اور زندہ رہ کہ دنیا میری مظلومیت سے آگاہ ہو جائے. حسین لے کے چلے. ساری گفتگو چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت مکمل ہو چکا. 20 منٹ کا وعدہ کیا تھا میں نے. عزاداروں، اللہ کسی ماں باپ کی اولاد پر یہ وقت نہ لائے. وہ دکھی بیچاری جس کا میکہ بھی مدینے میں نہیں تھا، اس کی گود اللہ نے 2 نعمتوں سے آباد کی. ایک زینب کو دے دی، ایک حسین کو دے دی. بس اے لے لو. اے جفاکار، تمہاری نظر میں میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں. اس ملک کا بچہ کسی مذہب کا مجرم نہیں. یہ فرات جاری ہے. اتنی انتظار کرنے آیا کہ 2 بوند پانی میرے بچے کو پلا دو. التماس حسین کا بتاؤ. اے ہو میرے ساتھ، اگر 2 بوند فرات سے میرے بچے کو پلا دو گے نا تو فرات میں کمی نہ آ جائے گی. جو حسین کا بیان تھا کہ آدھا کے دل کٹنے لگے، ہر طرف سے شور اٹھا، ارے بے زبان کو پانی پلا دو ورنہ عذاب آ سکتا ہے. ہر طرف ایک شور، ایک ہنگامہ، بچے کو پانی پلاؤ. عمر صاحب نے کہا اے ہرملا کلام الحسین. اے ہرملا تو کدھر ہے؟ حسین کی بہن کو توڑ دے، ختم کرتے. یہ منظر قیامت لا دے گا، کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے. اللہ اکبر. اس 6 مہینے کے بچے نے ظالم کو ان کے انجام کا احساس دلا دیا. دانے مار مار کے رو رہے لوگ، دانے مار مار کے لوگ رو رہے. ارے قیامت آ جائے گی اگر بچوں کو پانی نہ ملا. ادھر ہرملا آخری جملہ اپنے کمال کو سنبھالتا ہے، اس چلے میں اس تیر کو چڑھاتا ہے. نہیں ابھی تو انشاءاللہ ہفتے ماتا ہوتا ہو جائے گی. آج ہرملا اس کمان میں اس تیر کو چڑھا رہا ہے کہ جس تیر سے گھوڑے کی گردن توڑی جاتی ہے. گھوڑے کی گردن توڑی جاتی ہے. اللہ حسین کوئی آنکھوں سے دیکھے اس کے بچے کو یہ قیامت ہو. اللہ اکبر. مگر عجیب منظر مقاطع نے لکھا ہے. آج چلے کما پہ وہ تیر چڑھا کہ دوران جنگ کسی سے سوار کے گھوڑے کی گردن توڑنے کی. ننھی سی گردن، پھول سی گردن، جس پر کبھی ماں کے سخت ہاتھوں کے بھی ضربت نہ پڑی ہو، اور ایک دم سے 7 لوہے کی چادریں توڑنے والا تیر. جب اس ننھے کی طرف چلا نا، مقصد لکھتا ہے کہ تیر نشانے سے خطا کر رہا تھا. نیم جان بچے نے ہومورک کے اپنے گلے پر روک لیا. یہ ہے نصرت کا وعدہ. ہوتا کہ بابا میرا مجروح نہ ہو، مگر وہ نازک گلا اس تیر کی زد کو کیسے روکتا. حلقوم پار کر کے گردن توڑ کر کے وہ حسین کے بازو میں پیوست ہوا. بے زبان میں ایک نظر بھر کے باپ کو دیکھا. بولنا تو آتا نہیں تھا. بابا، اے میرے بابا، روک تو نہ سکو کیونکہ میری گردن بڑی ننھی سی ہے. بابا تمام اللہ دارو بیک مرتبہ حسین نے نظر کرو کرنا. بابا بابا میرا گواہ گزر گیا. حلقوم سے تیر نکالا، بازو کے زخم کی پرواہ نہیں کی، اور جیسے ہی تیر نکالا نا خون چلو میں آنے لگا. عزیزوں کیا بتاؤں، میں بہت دور نکل آیا ہوں، وقت نہیں بچا میرے پاس، کیونکہ 20 منٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ 1 منٹ اور بچا ہے. زحمت تمام ہو رہی ہے. زنداروں خدا کے ذکر میں حسین نے اس گاڑھے خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان پر پھینک رہا. اس سے پہلے صدا آئی، نہ یہ ناحق لہو ہے حسین، ناحق لہو ہے.
ہماری طرف نہ اچھالیے گا، چاہے زمین کے جبر کر دوں، زمین سے بھی فریاد ہوئی حسین ایسا نہ کیجیے گا، مجھ میں تحمل نہیں ہے کہ جو معصوم بے قصور کا لہو میں برداشت کر سکوں۔ حسین کو کوئی راستہ نہ ملا، امامت آج مجبور نظر آئی، اس جلو کو ایک مرتبہ نگاہ کر کے اپنے چہرے کی طرف بڑھایا، فرماتے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حسین نے چہرے پر لہو کر لیا، اے میرے لال، نانا سے یوں ہی ملاقات کروں گا تاکہ تیری گواہی کا ثبوت مل جائے۔ اللہ اللہ، حسین نے لہو چہرے پر بنا، بچے نے ہچکی لی، بانچوں سے دودھ بہنے لگا، حسین لے کے چلے خیمہ گاہ پہ آئے، بازی تو ایک آدھا منٹ بچا ہے، مکمل کر کے میں چھوڑ رہا ہوں، آواز دی رباب، اے رباب، جی آقا کیا ہوا؟ میرا بچہ پانی پی کے آ گیا؟ ماں اپنے کمزور بچے کے لیے پوچھ رہی ہے، میرا بچہ پانی پی کے آ گیا؟ اس نے کہا نہیں رباب، تیرے بچے کو پانی نہ پلا سکا۔ اتنے میں سکینہ آئی، بابا بھیا سیراب ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں، بس ذہنوں تمام خدا کسی خبر اللہ ہے، بھیا سیراب ہو گیا؟ نہ بابا سیراب ہو گیا۔ بابا آپ جواب نہیں دیتے ہو، لگتا ہے میرا بھائی پانی پی چکا ہے۔ صاحبان اولاد کی جمعہ قیامت کر دے رہا ہو، مجلس ختم ہو گئی ہے، ہو کیا فرمایا؟ تمہاری اولاد سلامت رہے۔ میں ایک مرتبہ سکینہ کہتی بابا میرے بھیا کا خاموش رہنا بتاتا ہے بھائی پانی پی چکا، نیند آ گئی، سو گیا۔ فرماتی بابا میرا بھیا تو گیا تڑپ رہا تھا، یہ بڑے اطمینان سے آپ کی گود میں سو رہا ہے۔ باپ بیٹی کو جواب نہ دے سکا، اب آ کے دامن ہٹا دیا، اب تو 4 برس کی بہن نے دیکھا، اے میرے بھیا یہ کیا ہو گیا؟ ارے کجا پانی، کہاں تیری پیار، کہاں تیرا لاچا؟ نازک دہن کو بہن نے دہن رکھ دیا۔ اے بھیا قسم لے لو، جب تک سکینہ زندہ رہے گی تیرے خط میں پانی نہ پیے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ما تبعوا